الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے ہم لوگوں نے کل کیا تھا سیرت میں، ایک تو ہم لوگ پہلے کا پورا ریویژن ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے بعد غم آتے گئے، اور وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا سال ٹھہرایا گیا، اور اسی کو ہم عربی میں عام الحزن کہا جاتا. تو یہ ہمیشہ اس کا کوئی جواز نہیں نکالے. اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہ کرے آیا تھا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ سیلیبریٹ. یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سال ایک کے بعد ایک غم آئے، اس وجہ سے اس سال کو ایسا نام رکھ دیا گیا. جیسے عام الفیل، عام الفیل کا مطلب کیا، اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا. اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہے، ایک سبحان اللہ اس دنیا، اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین شخصیتوں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سال کیسے غم آئے وہ اس کو بتانا مقصد ہے، اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا. تو اس میں کوئی یہ جواز تلاش نہیں کریں گے کہ غم ہوگا ہم پر بھی، جب مصیبت کوئی ہمارے قریب کے لوگ گزر جائے تو ایوری ایئر ہم برسی کریں، ایوری ایئر ہم ان کو جو ہے نا وہ یاد کر کے گیدرنگ کر کے، اور سبحان اللہ جو بھی غلط رسومات ہم کرتے ہیں اس سے کوئی جواز نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اچھا. اور بہرحال غم آتے کیوں انسان پر، ہم یہ سوچیں کہ غم آتے کیوں انسان پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا ان غموں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کمپوزڈ تھے، کتنا فوکسڈ تھے، کتنا اپنا دین کے کام میں برابر لگے ہوئے تھے. یہ غم آئے، بڑے غم تھے، چھوٹا معمولی چیزیں نہیں تھے. تو غم انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے، کہ میرا بندہ اس موقع پر یہ مشکل، یہ مصیبت جب آتی ہے تو یہ میرے بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ بکھر جاتا، کیا وہ لوگوں میں جو ہے نا سب لوگوں کے پاس جا کر اپنی داستانیں سنانے لگتا، یا پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا یا اللہ کو سناتا. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تو سبحان اللہ، ہم لوگوں نے کیا تھا پہلا سب سے بڑا غم جو تھا وہ ابو طالب کی وفات. ابو طالب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنا سپورٹ کرے تھے اس دین کے لیے. جی اختر آنٹی کچھ بولنا ہے. ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا غم آیا تھا وہ ابو طالب کی وفات. ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلعے کے جیسے تھے. قریش کے بیچ میں قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ لوگوں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پلاننگز کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ابو طالب تھے. ابو طالب کے انتقال کے وقت، ٹھیک ہے، بالکل ان کا رحلت کا وقت آ گیا تھا، یعنی کہ موت قریب آ گئی تھی. اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب خلاص یہ اب موت ہی ان کو آئے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی ابو طالب کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے کہ اے چچا جان آپ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت کروں گا. تو ادھر سے دوسرے بھی سرداران قریش تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیا ملت کو چھوڑ دو گے، کیا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، یہ ایسا کہہ کر وہ لوگ باتیں کرنے لگے. تو فائنلی یہاں جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ بہت مشکل وقت ہوتا. تو اسی لیے ہمارے لیے یہاں پر سبق کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی غم کی باتیں ان کے سامنے، جو کمزور قسم کے ہیں، جو روتے تکلیف نہیں برداشت کرتے، ایسے لوگ جائیں بھی نہیں، دور بیٹھ کر دعا کریں. جو اچھے ہے اپنی ایمان کے مضبوطی کے ساتھ ہے، اور جو قریب کسی کی رحلت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تو ویسے لوگوں کے سامنے جا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو یاد آ جائے. یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مشکل ترین وقت ہوتا وہ بہت زیادہ
جس وقت روح نکالی جاتی تو انسان بھول جاتا، انسان کو ایسی ہیبت لاحق ہوتی کہ وہ پڑھ نہیں پاتا، الا یہ کہ اللہ ہی کسی کے لیے آسان کر دے۔ تو ہم کو کیا چاہیے، ہم آس پاس میں جو لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، تو ہمارا کو نا غم، آنسواں بہانا، آوازیں پکارنا، یہ کرنے کی بجائے ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ان کی وفات بھی اسی کلمے پر ہوئی کہ انہوں نے کہا عبد المطلب کی ملت پر، اور اس طرح ان کی وفات کفر پر ہوئی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نہیں استغفار کر سکتے، آپ ایسے لوگوں کے لیے نہیں دعا کر سکتے جو مشرکین ہیں، ان کے شرک واضح جس پر ہو جائے، ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ نہ نبی کو یہ اجازت ہے، نہ اہل ایمان والوں کو اجازت ہے، چاہے کہ اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بات واضح ہو چکی ان پر کہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے اللہ کی ذات میں، تو ویسے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، واضح ہونے پر یہ بات وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے منع کر دیا، اور وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اور ایک آیت نازل فرمائی کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو ہدایت اللہ کرے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، آپ جس کو پسند کرے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک بون تھے، اتنا بڑا سپورٹر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ اذیتیں جو ملتی تھی اس پر بھی، اور دوسرا جو ہے نا سبحان اللہ، دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، بہت زیادہ جب بھی مشکل وغیرہ آتے تھے کنسول بہت اچھا کرتے تھے، یعنی کہ بہت تسلی دیتے تھے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کے ساتھ غلط کرے، اور برابر ساتھ دیے۔ سبحان اللہ، یہ کیا شخصیت تھے ہوں گے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک ولدی خاتون، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے ذریعے سے اولاد ہوئی، سب کے باوجود مگر وہ اپنے شوہر کا برابر ساتھ دیے اس دین کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی وفات کے بعد ہمیشہ جس کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، کثرت سے یاد کرتے تھے، جس کی وجہ سے رقت طاری ہو جاتی تھی، یعنی ایموشنل ہو جاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یاد کرتے تھے، تو سبحان اللہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے بعد میں، وہ بولتے یہ کہ مجھے رشک ہوتا ہے، خدیجہ آخر ایسی کیا محبت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو ان سے کہیں زیادہ بہتر عورتیں، یعنی کہ اپنے آپ سے مطلب اپنا اشارہ اپنی طرف تھا کہ اللہ نے بہتر عورتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی ان کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، جس وقت لوگوں نے میری مخالفت کی، مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، اور جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کم ہو جائے؟ کیا محبت تھی ہوگی نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت رزق کے طرح عطا فرمایا ہے۔ رزق انسان کے لیے کیسے برکت یعنی کہ بڑھتا چلا جاتا نا، اس طرح سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کبھی بھی قربانی کرتے تو برابر اپنے یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں برابر گوشت بچھاتے تھے، ان کے سہیلیوں میں، یاد کر کے کہ ان کو یہ پسند کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرتے تھے، تو ان کے گھروں پر گوشت بھجاتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار اجازت طلب کرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ٹھیک ہے، اجازت لے کر انٹر ہوتے نا گھر میں، ویسے انٹر ہوئے تو آواز سیم جو ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر بہن ہے، تو کیسا وہ ہوتا سملر ہو جاتے نا کبھی، تو جس طرح سے وہ پوچھے اجازت، جس طرح سے ان کا وہ تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، اور یاد کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم بعد میں اس میں بھی دیکھیں گے، غزوہ بدر میں بھی کس طرح سے جو ہے نا بیوی کا ہار دیکھ کر، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنل ہو جاتے، اتنی محبت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال یہ بھی معاملہ ہوا۔ اب اس کے بعد آگے غم ہی غم،
ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تومار یعنی تانتا بن گیا، ایک کے بعد ایک غم آ گئے۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی، اور لازمی بات تھی، نیچرل بات تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے، ایک ابو طالب کا رعب تھا ان لوگوں کو، کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے ہی ابو طالب کی وفات ہو گئی، ان لوگوں کی جسارت یعنی حوصلہ بڑھ گیا، اور وہ کھل کر اذیتیں بھی پہنچانے لگے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے بدسلوکی کی، ابو طالب کے رہتے ہوئے بھی کر رہے تھے، مگر ابو طالب کے انتقال کے بعد اور زیادہ بدسلوکی ان لوگوں نے کی۔ سوچئے آپ کیسا بڑے بڑے تھے، یہ غم بہت مشکل تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہی باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ ہر چیز، ابو طالب کا انتقال، پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، بچے چھوٹے چھوٹے، سبحان اللہ، ان کی دیکھ بھال کی فکر، پھر اوپر سے اتنا بڑا مشن جو اللہ نے دیا ہے اس دین کو قائم کرنے کا، پھر آتے جاتے لوگ تانیا کشی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ جو ہے نا اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا معاملہ ہوا، یہ واقعات میں انسان پہلے ایموشنلی ہرٹ ہے، ٹھیک ہے، ایموشنلی ہرٹ انسان جب رہتا نا، بہت مشکل سے وہ غم جو ہے نا اس سے باہر ہوتا۔ تو بہرحال اسی کنڈیشن میں یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے، اور زیادہ اذیتیں دیتے تھے یہ قریش کے لوگ، اور پھر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دیے۔ آپ امیجن کریے، جسٹ سوچتے رہیے، یہ چیزوں کو ہم امیجن کر سکتے نا، جب آپ امیجنیشن میں لے کر آئیں تو آپ کو احساس ہوگا، یا اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا صبر تھا، کیسی شخصیت تھی، کہ ہمارے پاس ایک غم اگر گھر میں آ جائے، ہم جس سے بہت محبت کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ہمارا کیا معاملہ ہو جاتا، وہ غم میں روتے روتے پتہ نہیں ایسی حالت ہو جاتی کہ کھانا چھوٹ جاتا، نمازیں کی بس پھر بھی پڑھ لیتے ہوں گے تھوڑا بہت، مگر وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ اور یہاں پر یہ الگ اذیتیں، پھر یہ تکلیفیں اور اذیتیں بھی پھر غم کے ساتھ، جب بھی تبلیغ کرنے جاتے تو اذیتیں پہنچاتے، اور ایک دفعہ جو ہے نا سر پر مٹی ڈال دیے، ایک احمق نے، یعنی ایک بے وقوف انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹی ڈال دیے، تو بیٹی آ کر، جو بھی بیٹی تھی ہوگی، ایک بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں تھے، ان میں سے کون سی بیٹی آئی، اب ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوجھڑی ہٹا کر جو ہے دور پھینک دیے تھے، اب دوسری بیٹی ہے، وہ بیٹی آ کر مٹی دھوتے ہوئے رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، کوئی بات نہیں، رو نہیں، میرا ساتھ، میں اللہ کا دین کا کام کروں، اللہ میرے ساتھ ایسا برا کر رہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں کہ نہیں تم لوگ ہے نا میرے ساتھ، تم میرے ساتھ ہو، یا تم بچے ہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ کیا یقین تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش کے لوگوں نے میرے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ حضرت سودا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے تقریباً 1 ماہ کے بعد شوال 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر کے عقد میں تھیں، یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے، مکہ ہی میں سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔
چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ اس کے ایک سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکے ہی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھیں۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ تو اب یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین بھی رہنے لگے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ کو جو ہے نا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے باہر آئے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیا کریں۔ تو ہم لوگوں نے جب سیرت جب کرے تھے ام المومنین کے بارے میں ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا، تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے خولہ بنت حاکم گئے، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیے کہ آپ کیوں نہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ملیں گے میرے کو، خدیجہ سے بہتر کون ہے۔ تو انہوں نے دو مشورے دیے کہ سودا بھی ہے جو سکران بن عمر کے جو ہے نا وائف تھے، اور سکران بن عمر اور سودا یہ دونوں سابقون اولون میں سے تھے، مگر ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے۔ پھر جب وہ ہم دیکھے تھے نا سورۃ النجم کی جب آیتیں آئی تو بہت سے لوگ جو ہے آ گئے تھے واپس ریومرز سن کر کے، قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو جیسے ہی وہ لوگ آئے قریب میں ان کو حقیقت پتہ چلی تو بہت سے لوگ پلٹ گئے، اور جو باقی تھوڑے لوگ مکے میں آ گئے، جس میں سے سکران اور ان کے وائف سودا یہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے، مگر سکران مکہ آنے کے بعد ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سودا جو تھے سابقون اولین میں سے تھے، مگر جو ہے نا اب عدت جب پوری ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا انہوں نے مشورہ دیا تھا خولہ بنت حاکم کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے جب بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر تھی، یعنی صرف نکاح ہوا تھا 6 سال کی عمر میں، اور رخصتی بعد میں پہلی ہجری میں یعنی مدینہ میں ہوئی، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس کی تھی۔ اچھا، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا اس کو لے کر آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کتنا کرنٹ ایشو نکالے، کتنا وہ کرنٹ وہ جو ہیٹرز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یا ہر ایک دور میں چلا، تو ہم ہے نا ایسے لوگوں پر جو ہے نا بے وقوف قسم کے لوگوں کے ساتھ ہم کو ڈیل کرنے کا جو ہے سب سے بہتر طریقہ ہے خاموشی اختیار کریں، اور جو ہے نا یہ سوچے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا کی ہے کہ وہ لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ میں یہی مثال دیتی ہوں کہ سورج کو کی طرف جو ہے نا کتنے بھی قسم کے ڈاگز رہنے دیجیے، کچھ بھی بھونک لینے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، سورج کی روشنی تو وہ تو آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی بجھا تو نہیں سکتا اس کو، تو لوگ پکارنے دیجیے، غلط بیان بنانے دیجیے، کچھ نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رتبہ جو مقام عطا کیا وہ اس میں کچھ بھی لوگ کمی نہیں کر سکتے، انفیکٹ اور ہی بڑھا دیتے، کیونکہ بعد میں لوگ جو ہے نا جو ہیٹرز رہتے ہیں جس کی باتوں کی وجہ سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا کہ پروپیگنڈا کرنے کے، اور لوگ ہے نا اسلام کو پڑھنے لگتے اور جاننے کی کوشش کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھے، اور سبحان اللہ یہ پھر بعد میں دے ول اینڈ اپ ان بیکمنگ مسلم، سبحان اللہ یہ ہوتا معاملہ۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا وہ 6 سال کی عمر تھی، اور پھر جب رخصتی ہوئی تو 9 برس کی عمر میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی، یعنی بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ، 210 حدیثیں مروی ہیں،
تو یہ کیسے فقی تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، لوگوں کو معاملات سمجھاتے تھے، دین انہوں نے سیکھا اور بہت سے معاملات کی انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور ان کے بہت فضائل ہے، جس میں سے ایک فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی ہے۔ سرید یہ ایک عربک رائل ڈش ہے، ٹھیک ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے تمام کھانوں پر سرید ٹاپ پہ ہوتا ہے، جیسا ہمارے پاس عام طور پر جو آپ اور ہم جو ہے نا بریانی کو بولتے ہیں نا، ایک دم ٹاپ میں آتی نا، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا وہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک کا ٹاپک؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں۔ اچھا، اب طائف کے بارے میں، یہ تو ایک طائف کا علاقہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، یعنی ہل اسٹیشن ٹائپ جو ہوتا ہے نا ویسا علاقہ ہے، اور مکے کی یہ اونچی جگہ ہے، پکنک پوائنٹ بھی ہے، سبحان اللہ، بہت سے لوگ وہاں پر ایز اے پکنک، کیونکہ ایک ہل اسٹیشن کی طرح ہے یہ جو ہے نا سعودی عرب کا۔ موسم یہاں کا بہت اچھا ہوتا، مکے میں جب بہت گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر موسم بہت پلیزنٹ ہوتا، وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہوتا، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تو اکثر لوگ طائف چلے جاتے وہاں پر، کیونکہ وہاں کا موسم بہت پلیزنٹ ہوتا، بہت اچھا مقام ہے یہ۔ زمین بھی وہاں کی بہت زرخیز ہے، مختلف قسم کے یعنی ڈفرینٹ ورائٹیز آف فروٹس وہاں پر بہت اچھے ملتے ہیں وہاں پر، سبحان اللہ۔ تو یہ طائف ہے، ٹھیک ہے، طائف جو مکے کے پاس، مکے کا جو علاقہ ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کنڈیشن میں، کیسا یعنی کہ ایک ایموشنل کنڈیشن میں، کیا تھا ایموشنل؟ ایک تو ابو طالب کی وفات، پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، یہ کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، اور کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، دیکھیے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پر قریش کے لوگ تو مان رہے نہیں تھے، اب ابو طالب کی وفات کے بعد ان لوگوں کی تو حوصلے اور بڑھ گئے، اور زیادہ اذیتیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ یہاں سے نکل کر، یہ علاقے سے نکل کر دوسری جگہ جائیں، شاید وہ لوگ میری قدر کریں، شاید وہ لوگ میری بات مان لیں اور دین اسلام قبول کر لیں۔ یہ جی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ مدد بھی کرے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے، پیدل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا غلاموں میں جو ہم دیکھیں 4 لوگوں میں جو پہلے ایمان لے کر آئے ان میں سے زید بن حارثہ بھی تھے، تو یہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ تھے ساتھ میں، بس پیدل ہی نکل گئے، ایسے ہی سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، چلو میں طائف ہی چلے جاتا ہوں تاکہ وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کروں گا، اور ساتھ میں زید بن حارثہ کو لے کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، اللہ اکبر، یعنی سفر میں بھی تبلیغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں کہ سوچے کہ میں طائف پہنچ کر ہی دوں گا تو وہیں پر جا کر ہی کروں گا، نہیں، سفر میں بھی جب بھی راستے میں جو کوئی بھی ملتے ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ کیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشن پر کتنے فوکسڈ تھے، اس سے سمجھ میں آتا نا کہ اس کو کمپلیٹلی یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اور راستے میں بھی، حالانکہ اب یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑے بڑے غم سے گزرے ہوئے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں دین کا کام کیا، سفر میں بھی ان لوگوں کو دعوت دیے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا۔ سرداروں کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ سردار جو ہے نا تمام لوگ جو ہے اپنے سرداروں کے اس میں رہتے ہیں، وہ سردار جو بولیں گے ان کی بات مان لیں گے جلدی فوری طور پر، تو اس وجہ سے کیا کرے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے اور ان کے پاس خست فرمایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، یعنی ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، اور اس دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سرداروں سے ملے اور بولے کہ دیکھیے آپ اسلام قبول کر لیجیے اور میری مدد کریے اس معاملے میں کہ میں اس اسلام کو پھیلانے میں، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ یہ ہمارا شہر سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلے 3 کے پاس گئے، اس کے بعد وہ لوگ انکار کرے اور بہت برا جواب دیے، پھر جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، ایک ایک کے پاس گئے، ٹھیک ہے، ایک ایک کے پاس جا کر دین اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ میری مدد کریے اس دین کو پھیلانے میں، میری آپ لوگ جو ہے نا بازو بنیے، مگر کسی نے بھی نہیں بات مانی اور بلکہ سب لوگوں نے برا جواب دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے وہاں پر طائف میں، ٹھیک ہے، 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رہے مگر کسی نے بات نہیں مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچے اوباشوں اور غلاموں کو شے دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینے لگی اور بد زبانیاں کرنی شروع کی، پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے، اور یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبا اور شیبہ فرزندان ربیع کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلے گئی۔ اب آپ سوچئے کس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا رہے ہیں اور کیسا رویہ وہاں پر سے مل رہا، اور آپ سوچئے کہ یہ کیسا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن، جہاں پر وہاں کے لوگوں نے ایسی وہ کیے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک تو ایموشنلی بھی باتوں سے بھی یہ لوگ ہرٹ کر رہے اور فزیکلی پین دیے، اور اوباشوں یعنی نوٹی قسم کے بچوں کو، کیسے رہتے نوٹی قسم کے، اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا سعودی عرب میں بھی بعض ایسے رہتے ایک دم بہت زیادہ بدماش قسم کے بچوں کو پیچھے لگا دیے، وہ لوگ پتھر برسانے لگے، ایک تو لائن لگا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے، 2 طرف لائن لگا کر، آپ امیجن کریے اللہ کے رسول ہیں کیسے بڑے بڑے چیلنجز فیس کرے، سبحان اللہ، کیسے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا، مگر کیسی یہ چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم آج ہے نا محبت میں اتنا غلو کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس وغیرہ نکال لیں، مگر یہ محبت کا یہ اصل جو تھا، یہ دین قائم کرنا، اس دین پر عمل کرنا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں برداشت کی، 2 لائن میں ٹھہر کر سب لوگ برا بھلا کیا کیا بولے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ ایڑی زخمی ہو گئی اور جوتے خون سے تر ہو گئے۔ آپ سوچئے، جو جوتے خون سے تر ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ بچانے لگے، ان کو بھی کئی زخم آئے، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے اور ایک باغ میں پناہ لیے، اور ایک باغ میں جب داخل ہوئے تو وہ بھیڑ پوری جو پیچھے کر رہی تھی نا، پوری ایک زیادہ تعداد میں لوگ پیچھا کرتے ہوئے مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ ادھر بچاتے ہوئے بھاگ رہے، اور کہاں پر ایک باغ میں جا کر پناہ لیے، تب گئی یہ بھیڑ واپس، اللہ اکبر۔
باغ کے اندر ایک دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا. کیا کیفیت ہو رہی تھی ایموشنلی. آپ سوچیں، امیجن کریں، اللہ کے رسول ہے، کیا دل کی کیفیت ہو رہی تھی. ایک بیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا اور اس سے دل فگار تھا. یعنی جو یہ واقعہ پیش آیا اس سے دل فگار تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بغضبك أو يهل علي سخطك لك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیے: یا اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عتاب یعنی تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں. اللہ اکبر. کیسا یہ سبحان اللہ، یہ دعائے مستضعفین کیسی رقت والی دعا ہے، کتنی ایموشنل دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہرٹ تھے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ غموں سے اب نکلے بھی نہیں، وہ غموں سے، اسی غموں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کے لیے گئے، اور اتنا برا معاملہ 10 دن تک. آپ سوچئے 10 دن تک وہاں پر رہ کر ایک ایک کو پکڑ کر بول رہے ہیں وہاں کے سرداروں کو کہ دیکھو ایمان لا لو، دیکھو اسلام قبول کر لو، مگر کسی نے نہیں مانا. اتنا برا رویہ، اور حتیٰ کہ نہیں مانے مگر برا جواب دیے، برائی کی انتہا کر دیے یہ لوگ، کہ گالی دیے، اور سبحان اللہ بچوں کو لگا دے کر ایسا مارنے پہ وہ کرنے لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اور کیسی دعا ہے. اور ہم یہ سوچیں جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑا داستان بنا کر لوگوں کو، دیکھو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سب کو سنا لیتے بیٹھتے، اور سب کا دوسروں کا بھی موڈ آف کرتے. اب آپ یہاں پر سوچئے، زید بن حارثہ تھے، دیکھ رہے تھے وہ بھی. زید بن حارثہ کو ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے نہیں لگ گئے، رونے نہیں لگ گئے. اللہ سے دعا کرے. اللہ اکبر. ہم اللہ سے دعا کرنا چھوڑ کر باقی سب کے پاس جاتے، اور جب ہے نا ہم لوگوں کی جب ہمدردی ہم کو حاصل ہو جاتی نا، تب تک ہمارا پورا جو ہے نا معاملہ ہی ختم ہو کے رہ جاتا. کہاں کیا معاملہ تھا کیا نہیں یہ ہم جانتے ہی نہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو پر بھی جب غم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر غم نہیں آیا ہو. غم آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہم اللہ سے مانگتے. اور یہ دعا سبحان اللہ، یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس دعا کو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم یہ دعا کریں. ایٹ لیسٹ پوری نہیں، یہاں تک کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہاں تک یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی. یا پھر آپ پوری بھی کر سکتے. ایٹ لیسٹ یہ دعا ہم کو معلوم ہونی چاہیے. جب بھی کوئی لوگ ستائے، آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی معاملہ پیش آئے، تو پہلے تو یہ سوچے کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نہیں ستایا گیا، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گالیاں نہیں دی گئی،
مجھے دین کے معاملے میں اگر آپ کو کبھی ایسا معاملہ پیش آ رہا کہ لوگ آپ کی بات سمجھ رہے نہیں، آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا، تو میں جو ہے نا اس کیا کروں کہ میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے مدد مانگوں اور اللہ کی طرف رجوع کروں، اور اس دعا کے ذریعے سے کتنی پیاری اور کتنی پیارے معنی ہیں اس کے کہ اللہ اگر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ تیری غضب کی وجہ سے ہے تو اللہ یہ تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے جو ہے نا تیری عافیت زیادہ کشادہ ہے، میرے لیے عافیت چاہیے اللہ، مجھے میرے لیے عافیت دے دے، مجھے عافیت چاہیے اللہ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے اس نور سے کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام کائنات روشن ہے۔ کیا پیارے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں، آپ سوچیں تو کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آئے نا، کوئی بھی غم آئے تو کبھی بھی لوگوں کو سنائے نہیں، لوگوں کو جا کر سنا کر اس کا کچھ اور ہی نہ بنا دے، ہمارے معاملات کو بگاڑ نہ دے، بلکہ اللہ کی طرف وہ کرے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، میں تو بہت زیادہ اتنا صبر کیا ہو رہا میری زندگی میں، کیوں میں بدقسمت ہو گئی، اللہ سے گلے شکوے بھی نہیں، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور کیسی طرح آپ یہ بھی پیچھے کا بھی معاملہ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کنڈیشن میں گئے، اپنے اتنے عزیز اتنے قریبی رشتہ دار جو ہے نا چلے گئے تھے جس کی وجہ سے اذیتیں مل رہی تھی، یہ امید میں گئے تھے وہاں پر کہ شاید وہ لوگ میری مدد کریں، تو وہاں پر سے الٹا بڑا اور بہت بدترین رویہ ملا، اس موقع پر یہ دعا کریں۔ نہیں کوئی ہے نا آپ کو کوئی ستائے، کوئی دین کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ برے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے تو کبھی گھبرائیے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ ہم کو اتنا نہیں ستایا جا رہا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور جتنے چیلنجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اور اتنی پیاری جو دعا ہے نا یہ اللہ کے سامنے کرے کہ اللہ میں تیرے ہی سامنے شکوہ کرتی ہوں اپنی کمزوری کا، اپنی جو ہے نا کم طاقتی کا، میں تیرے سامنے ہی شکوہ کرتی ہوں، اور سبحان اللہ یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، کتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، الگ کر دیا اور معلوم تھا کہ خود ان کے اپنے بیٹے کرے، مگر کتنا انہوں نے صبر کیا اور کیا کہا، انی سبحان اللہ انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ، انہوں نے کیا کہا، بے شک میں اللہ ہی کے سامنے اپنے غم اپنے پریشانیاں سب کے شکوے گلے شکوے جو ہے میں اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا، یہ ہم کو آنا چاہیے، ہم بولنے تھے جب سنتے نا ایک دم بہت ایموشنلی ہو جاتے، مگر جب پریکٹیکلی ہم کو امپلیمنٹ کرنا رہتا ہم عمل سے بہت دور رہتے، تو سبحان اللہ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یہ رقت انگیز دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا گوشہ بھیج دیا، ٹھیک ہے، اتبا اور ربیع یہ دونوں جو ہیں اتبا اور شیبہ یہ فرزندان ربیع یہ تھے، ان کے اپنے باغ تھے وہاں پر، جی ریحانہ تھا، اتبا اور شیبہ بن ربیع کا تھا، ٹھیک ہے، اتبا بن ربیع اور شیبہ بن ربیع کا تھا، یہ باغ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایسا کنڈیشن ہے کہ سبحان اللہ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا اس کے ہاتھ انگور کا خوشہ یعنی ایک بنچ آف گریپس بھیجائے، آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھایا، اس پر عداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے، یعنی فرسٹ ٹائم سن رہا تھا وہ عداس،
اس نے کہا کہ یہاں پر تو یہ کوئی کلمہ یوز نہیں کرتے، بسم اللہ کوئی نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا نصرانی ہوں یعنی کرسچن ہوں، اور نینوا کے باشندہ ہوں، نینوا کا باشندہ یعنی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مرد صالح یونس بن متا کے بستی سے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم یونس بن متا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے اس پر یونس علیہ السلام کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر عداس مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عداس آ کر جو ہے نا انگور پیش کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ دیکھیے بسم اللہ کی وجہ سے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ جب کہا تو سامنے والے کو معلوم ہی نہیں تھا، اس نے کہا تو یہ کلمہ تو کوئی بھی یہاں پر یوز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، طائف میں تو وہاں پر تو وہ وہاں پر جہاں رہتا وہ غلام تھا، تو بہرحال وہاں پر تو یہ لوگ کوئی مانتے بھی نہیں اس چیز کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یعنی عراق کا ایک علاقہ جہاں پر یونس علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، رسول بنا کر بھیجا تھا، وہاں کا رہنے والا ہوں، اس نے کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا وہ جگہ سے ہو جہاں پر میرے بھائی یعنی یونس علیہ السلام وہ بھی میرے بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے یونس علیہ السلام کو؟ یہاں پر تو کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ نینوا میں آئے تھے، یہاں کے لوگ تو پہچانتے نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دین ایک ہی مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کا بھی وہی معاملہ تھا، یعنی دین کا کام کرنے والے کس طرح سے بھائی ہوتے ہیں۔ دیکھیے وہ بھی میرے بھائی ہیں اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن سے جو ہے نا یونس علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کر کے جب ان کو سنایا گیا تو عداس کہا جاتا ہے کہ عداس بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و الم سے دل فگار تھا۔ سبحان اللہ، کیسا معاملہ تھا ہوگا سوچئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مکہ واپس جا رہے ہیں، راستے میں کیا بھاری قدم لے رہے تھے ہوں گے۔ ایک تو دل جو ہے نا اس سے چوٹ کھایا ہوا تھا وہ تمام باتوں سے اور مار سے وغیرہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپسیٹ تھے، بہت زیادہ غمگین تھے۔ قرن منازل ٹھیک ہے پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا۔ اچھا یہ قرن منازل کیا ہے؟ قرن المنازل یا قرن منازل کیا ہے؟ یہ نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتے کو بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو حکم چاہے کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا۔ یہاں دو پہاڑوں کے لیے اقبشین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مکہ کے دو پہاڑیں ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کو بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سبحان اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا۔ اگر آپ بھی دیکھیے ایک تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کنڈیشن میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے ہی غم کے ساتھ یعنی ایک بالکل یعنی کہ ایک بس چل رہے تھے، ہوتا نا بعض وقت غم زیادہ ہوتا ہم کو ہوش نہیں رہتا کہ کہاں کیا چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، بس اسی کے ساتھ اس غم کو لے کر چل رہے تھے۔ کتنے بھاری قدم اٹھا رہے تھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، پہنچے تو قرن المنازل کے پاس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آ کر آپشن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ جو چاہیں وہی ہوگا، اگر آپ حکم دیں تو میں یہ پوری قوم جو یہ دو یعنی طائف جو آباد ہے، یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کو ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے کہ کتنا پیارا جواب ہے، اور رونے نہیں لگ گئے. ہمارے پاس بھی جب کبھی بھی ہم ہے نا اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس، اب تو فرشتے تو نہیں آئیں گے، تو ہمارے پاس تو انسان کی شکل میں یا پھر کچھ ایسے شکل میں کیا ہوا، کیا اب آپ بتاؤ، آپ جو بولے وہ ہوگا، تو ہم کتنا ہمدردی پا کر ہم رونے لگتے اور زار و خطار رونے لگتے اور پورے پرابلمس پھر سے سنانے بیٹھ جاتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، آپشن دیا گیا کہ بتائیے اب تو یہ تباہی کر دیں گے یہ بستی کو، طائف کی بستی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امید ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی نسل کو نکالے گا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک کرنے والے ہرگز نہ ہوں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید تھی ہم کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اور آپ کو بتایا جائے گا تو نہیں کہ آپ بتاؤ اب آپ ہم ان کو پنش کریں گے، تو پورا ان کو تو پنش بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیا شخصیت تھے. فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی بھی تکلیف پہنچائی گئی، مارے گئے، پتھر برسائے گئے، ایک پتھر مار کر رکے نہیں. یہ اوباش بچے، یہ نوٹی قسم کے بچے جو ہے نا پیچھا کر رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگے، ایک باغ میں گئے، تب گئی یہ بھیڑ واپس. یہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کے 2 ٹفسٹ ڈیز تھے، ایک احد کا دن اور یہ طائف کا دن. کیا یہ کیونکہ اس سے جو ہے نا مینٹلی بھی ٹارچر ہوا، ایموشنلی بہت زیادہ ہرٹ کیے گئے، اور فزیکلی بھی ٹارچر ہونے کے باوجود کیا کمپوز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر. کتنا زیادہ اپنے مقصد پر زیادہ وہ فوکسڈ تھے، کتنا زیادہ اس مقصد کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا نہیں لگایا. اور ہم تھوڑا بہت کر کے بس اطمینان پا لیتے، ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی اتنا تو کرے نا، یہ نہیں تو یہ کرے. یہاں پر دیکھیے ایک ایک سردار کے پاس جا کر وہ لوگ نے مجھے خلی بول کر نکلنے ہی گئے وہاں سے، نہیں سن رہے یہ لوگ، میں وہاں سے نکل جاتا ہوں بول کر وہ نہیں کرے. جب مارنے لگے پلٹا کر مارنے کے یا پھر کچھ ریبل نہیں کرے، وہاں پر سے نکلے. اور وہ گالیوں کو کس طرح سے برداشت کرے، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا، تب ہم کو یہ سبحان اللہ اس دین سے محبت ہوگی، دین کی قدر ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی. کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ واقعات کو واقعے میں دل سے سنیں، واقعے میں ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم اس کو قدر کریں، اس کو ویلیو کر کے ہم اپنی زندگی بدلیں. چھوٹے موٹے وہ بھی دنیا کے پرابلمس، وہ بھی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے کیے گئے پرابلمس کا ہم کو فیس کرنا پڑتا نتائج، مگر اس پر بھی ہم صبر نہیں کرتے. کہاں دین کے معاملے پہ صبر. یہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے تھے، اس اسلام کے لیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رتبہ ہے، ایک پوزیشن ہے، کیا آنر مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ. تو یہ نا فیلڈ میں آئے اترے، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، یہ سب کچھ نہیں بولے. کیسا تم لوگ وہ کر رہے نہیں، برداشت کر کے کتنی پیاری دعا کرے نا. یہ دعا کتنی اچھی ہے. یہ دعا ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ مصیبت کے وقت ہم اللہ کے سامنے، اللہ میں میرے پاس وہ قوت نہیں ہے، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میں تیرے سامنے ہی شکوہ کرتی ہوں اس معاملے سے مجھے باہر نکالنے کا. اللہ تو مجھے باہر نکال دے. سبحان اللہ. تو کمزوروں کا رب ہے اللہ، تو میرا بھی رب ہے، تو کمزوروں کا بھی رب ہے. تو کتنی پیاری دعا ہے یہ. دیکھیے اللہ اکبر. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، میرے کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نسل کو پیدا کرے گا. اور واقع میں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ طائف میں ایک سے بڑھ کے ایک ایمان والے آپ کو ملیں گے. پورے لوگ مسلمان ہیں وہاں پر، اور اچھا دین فالو کرنے والے لوگ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور امید کا نتیجہ ہے. اتنی شدید غم، جسمانی بھی اور جو ہے نا سبحان اللہ دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف میں تھے، مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کی انتہا کر رہے. ہماری خیر خواہی کیسی ہونی چاہیے ہم سوچیں. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ
حتیٰ کہ نخلا میں جا فروکش ہو گئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جب یہ آئے فرشتے آئے تو ایک دل کو ایک اطمینان ہوا, دل کو ٹھنڈک ہوئی, ہاں کہ یہ جو ہے نا اللہ میری مدد فرما رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس جانے کے راستے میں ہی تھے کہ نخلا میں وہاں پر رکے, اور وہاں پر چند دن بھی رکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اور دن وہاں پر رک گئے. نخلا نامی جگہ کا نام ہے. اس دوران اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس جماعت نے قرآن سنا, اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی, کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا, یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا. چند آیتیں سورۃ الاحقاف کی اور چند آیتیں سورۃ الجن کی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر طائف گئے تھے, پیدل گئے تھے طائف, جا کر وہاں پر انہوں کو دعوت دی. ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ نے وہاں پر ایک ایسی قوم کو, ایک ایسی مخلوق کو اللہ نے بھیجا جو بالکل دکھائی نہیں دیتے تھے. ان لوگوں نے قرآن سنا بھی, اور ان لوگوں نے فوری تبلیغ, ایمان بھی لے کر آئے اور تبلیغ بھی کرے. انسان کیسے ہوتے, انسان کا کیسا معاملہ. اور جنوں نے کیا کہا, ان لوگوں نے کہا سورۃ الجن کی اسٹارٹنگ میں, اور کیا پیارا سورہ ہے سورۃ الجن, کیا ان کا کنفس کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا بیان فرمایا ہے جنہوں نے, کہ ہم اللہ کی مخلوق تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان, یہ قوم جو ہے نا کبھی جھوٹ نہیں بولتی, کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتی, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ کوئی رسول کو نہیں بھیجے گا. مگر جب ہم یہ قرآن سنے, اور بہت عجیب کلام, اور ہم فوری ایمان لے کر آئے, ایمان لا کر رکے بھی نہیں, اپنی قوم کی طرف پلٹے اور دعوت دیے. سبحان اللہ. یہ تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی کہ دیکھو وہ لوگ نہیں سنے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو سنایا بھی, اور یہ لوگ سنے بھی, عمل بھی کرے, اور سبحان اللہ تبلیغ بھی کرے, اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے. تو کیا ہے یہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے, کتنا عدل, کتنا محبت, اور ہمارے معاملات کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرماتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ کس طرح سے علم ہوگا, جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, اپنی جگہ نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہی نہیں ہوا کہ کوئی سنے بھی اور ایمان بھی لائے, اور جا کر دوسرے اپنی قوم کو بھی دعوت دیے. اور اللہ نے پھر سورۃ الجن اور سورۃ الاحقاف کی چند آیتیں اللہ نے نازل فرما دی. سبحان اللہ. تو آج کے اس میں ہم کو سبق جو ملا وہ یہ ہے کہ کبھی غموں سے ڈرے نہیں, کبھی مشکل مصیبتوں سے ڈرے نہیں. اسپیشلی اگر اس دین کے معاملے میں آپ کو آ رہے ہیں, اب لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا, لوگوں کو دعوت دینے کے بعد لوگ آپ کو کچھ نام سے پکار رہے ہیں, کچھ آپ کو القاب دے رہے ہیں, تو یقین مانیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سے ہم کو کچھ تو ایک ذرہ برابر تو سننے کے لیے مل رہا ہے بول کر. اور اللہ سے دعا کریں, کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے دنیا کی پریشانی ہو, چاہے دین میں کوئی پرابلم جو مشکل ہو رہی ہے, اللہ سے مانگے. ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونا سیکھیں. بندوں کے پاس اب جائیں گے نا, بعض لوگ ہمدردی کرتے, بعض لوگ پھر اپنے آپ کو ہی جو ہے نا سننا, آپ ایک بار دو بار سنائیں گے, لوگ آپ کو وہ ہے نا وہ کرتے, پھر بتا دیتے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, عزت نہیں رہتی پھر آپ کی, کہ یہ کیا ہمیشہ پریشانیاں لے کر ہمیشہ غم ہی سناتے. آپ اکثر سنے ہوں گے نا, ایک سے دو تین بار سنا ہے تو اب آگے بھی, یہ تو ہمارا موڈ بھی آف کر دیتے, خود تو پریشان رہتے, خود تو غموں میں رہتے, ہمارے کو بھی غمگین کر دے کے جاتے. تو سبحان اللہ لوگ پھر اوائڈ کرنے لگتے آپ کو, تو ہم خود اپنی عزت بھی خراب کر لیتے. تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو سنائیں. اللہ سے بڑھ کر کون دور کرنے والا ہے. کیا آپ کے دل کی کیفیت بندوں کو سنا سکتے؟ کون جان سکتا آپ کے دل کی کیفیت, آپ کو کتنی تکلیف ہوئی, کون جان سکتا. کیوں ہم فون اٹھا کر بندوں کو سنانا شروع کر دیتے, اور کرنے میں بھی ٹرانسگریشن بھی ہو جاتا, کبھی حد سے زیادہ بیان کر دیتے, وہ تو پھر غیبت ہو جاتی. پھر ہم اپنے آپ سے اتنی ہمدردی کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, ہم دوسروں کے ساتھ غلط کر دیتے, اور خود اپنے آپ کو جو ہے نا مجرم بنا لیتے. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑا سبق ہم کو ملتا کہ طائف کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوئی پرسنل اس پر نہیں گئے تھے, تکلیفوں میں گئے تھے, مگر اس سے بڑی تکلیف لے کر آئے. اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا. اللہ ہم سب کو ایسا صبر عطا کرے کہ جس سے جو ہم کو کوئی کس لوگوں سے گلا شکوہ نہ ہو, مصیبتوں میں ہم بکھرے نہیں بلکہ نکھر کر بتائے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں,
واقعی یہ پریشانی تیری ہی طرف سے ہے، تیری رضا میں ہم راضی ہیں، ہم یہ کہیں، اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔